جی السلام علیکم. عالم کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا معراج صاحب آپ نے؟ میں افغانستان سے. اللہ آپ کو عزت دے. کیا حکم ہے بھائی؟ میرا چند سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو شخص ادعائی امامت کرے، کہے کہ میں امام ہوں، ایسا شخص مسلمان رہتا ہے یا کافر؟ اگر وہ امام نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں امام ہوں، یعنی اگر مسجد کا پیش امام کا ادعا کرتا ہے تو نہیں، وہ کافر نہیں ہے. اگر وہ امام ہے، اس معنی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے امام بنایا تو وہ کافر ہے. نہیں، جیسا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے جو شیعوں کے امام زمان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہ وغیرہ، ایسا امام ہو جائے، اپنے آپ کو ایسا امام کہلائے، وہ کافر ہے. وہ کافر. اچھا کافر ہے. ابھی میرے ہاتھ میں کتاب آپ لوگوں کا مجتہد جو نام نہاد ہے، بہت بڑا عالم ہے، باقر مجلسی آپ لوگوں کا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو تو فارسی آتا ہے نا؟ میں فارسی کتاب فارسی پڑھتا ہوں میں. پڑھو. لکھا ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا وسلم کی آن حضرت فرمود چون متولد شود فرزند من جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام اور صادق نامید، زیرا که پنجم فرزندان او جعفر نام خواهد داشت و دعوای امامت خواهد کرد. به دروغ. جی بالکل صحیح. تو جعفر جو ہے، جعفر ابن الامام الہادی علیہ السلام ہمارے نزدیک مذموم شخصیت ہے، اس کی ہم کوئی تعریف نہیں کرتے. تو وہ تو آپ لوگوں کا امام جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، تو پھر آپ کا جو نبی ہے اس کا باپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو آپ لوگ کو، اس کی ماں کو، دونوں کو آپ کافر کہتے ہو، مشرک کہتے ہو. اس میں ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کافر، ہم لوگ اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں. نہیں بالکل. مسلم میں بلکہ آپ کا ابو حنیفہ کا اس کا کتاب ہے فقہ الاکبر، اس میں ایک پورا باب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین کافر تھے، نسجیر باللہ مشرک تھے. آپ دکھاؤ اس کو. میں دکھا دیتا ہوں. تو جہاں تک دیکھیں، اگر کوئی دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی کسی کا بیٹا غلط کام کر لیتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور امامت اور رسالت پر اور ان کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا بیٹا اگر وہ مشرک بن گیا. اب جہاں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام میں اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، اس کا بیٹا، اس کو قرآن کافر کہہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا کافر ہے. جی بالکل. اگر کوئی دیکھیں حضرت امام ایک طرف اس کا بیٹا اگر غلط کام کرے، کوئی کفر کیا انجام دے، تو ہم کہتے ہیں بری بات، کوئی بات نہیں ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اچھی بات میں آپ کو دکھا دوں. نہیں، ایک مرتبہ میرا یہ سوال مجھے اطمینان ہو جائے. ابھی دیکھو آپ لوگوں کا معصوم امام ہے، اس کا بیٹا پھر ادعائی نبوت کرے، پھر آپ نے ابھی بھی پہلے بھی بتایا کہ وہ کافر ہوتا ہے. اگر کوئی ادعائی نبوت کرے کافر ہے. وہ امام کا بیٹا ہے، امام کا کوئی بھی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. امامت کا ادعا کرے. ابھی آپ لوگوں کا معصوم امام ہے، اس کا بیٹا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. او بھائی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، آپ سب مانتے ہیں قرآن مجید میں، اس کا بیٹا کافر ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. ہر شخص کی گناہ اس کی اپنی گردن، اس کے اعمال اپنے گردن پر ہے. آپ کا بھی بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا بھی کافر بن جائے یا مسلمان بن جائے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپ کافر بنیں گے اس کے کافر بننے سے. اچھا ابھی سنو، ابھی سن لو. نہیں سن لو. ابھی یہی بات اطمینان حاصل کر رہا ہوں. ایک منٹ آپ سے یہی اطمینان حاصل کر رہا ہوں. ابھی یہ جو ادھر لکھا ہوا ہے ادعائی امامت کرتا ہے، ایک کافر ہے نا؟ بالکل. اگر کسی امام کا بیٹا ادعائی امامت کرتا ہے جھوٹ میں، وہ اگر سچا ہے تو سچ ہے، اگر جھوٹا ہے تو کافر ہے، بلا شک. اچھا یہ تو ادھر لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اس میں آپ صحیح بتایا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، ایک منٹ ابھی میں دکھاتا ہوں. یہ عقیدۃ الموحدین ہے کتاب. اچھا اس میں ایک کتاب چھپا ہے، اس میں جو رسالہ 17 ہے، ادلۃ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لملا علی القاری. آپ کا جو امام ابو حنیفہ ہے، اس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین میں کیا ہے، اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں. کون؟ ملا علی قاری. ملا علی قاری ہروی مکی حنفی.
یہ بہت بڑے مجتہد بھی تھے احناف کے اور بہت بڑے محدث بھی ہیں. یہ ان کا رسالہ ہے. اما بعد فیقول افقر عباد اللہ الباری علی ابن سلطان محمد القاری، کہتا ہے میں ملا علی قاری ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں قال الامام الاعظم والہمام الاقدم، امام اعظم نے فرمایا فی کتاب المعتبر المعبر بالفقہ الاکبر، اپنے کتاب معتبر کتاب جس کا نام فقہ اکبر ہے. اس کی کتاب ہے ابو نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ الکوفی، جس کے یہ مقلد ہیں، افغانستان پاکستان والے سب حنفی ہیں. اچھا، ما نص ان کا نص یہ ہے ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی الکفر نستجیر باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کفر پہ مرے، حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نستجیر باللہ. فقال شارح هذا رد عمن مات من قال بان والدي الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الایمان. اس کتاب کے شارح نے لکھا ہے کہ یہ رد ہے بھائی، کہ جو بھی شخص کہتا ہے کہ وہ مسلمان مرے نستجیر باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی بات کے ابو حنیفہ نے رد کیا. وعلى من قال مات على الكفر ثم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا لهما فاحياهم الله واسلما ثم مات على الايمان. اور جو شخص کہہ دے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے کفر پہ مرے تھے، پیغمبر نے دعا کی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، دوبارہ مر گئے، وہ اس کی بھی رد ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے ملا علی قاری فاذا عرفت فنستدل على مرام الامام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنه واتفاق الائمه العالم. کہتا ہمارے علماء سب کا اجماع ہے اس مسئلے پر، علماء سب کا اجماع ہے یہ اس مسئلے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نستجیر باللہ مشرک کافر مرے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آل ابراہیم سب مصطفیٰ، آل عمران سب مصطفیٰ. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم عمران سے بھی بڑے ہیں، وہ کس خاندان؟ انما المشرکون نجس، پیغمبر کو نجس زیادہ نستجیر باللہ ان لوگوں نے بنا دیا. اوکے، نہیں یہ تو نہیں، اس میں ہم لوگ سکوت اختیار کرتے ہیں. سکوت اختیار کرتے ہو، سکوت اختیار کرتے ہو. میں تمہیں مسلم صحیح ہے سب یا غلط ہے؟ نہیں مسلم صحیح ہے، مسلم صحیح ہے. اچھا، مسلم صحیح ہے، مسلم صحیح ہے، سن لو، مسلم صحیح ہے، مسلم بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. مسلم ابھی پھر میں اس پر ایک منٹ میں مسلم دکھا دیتا ہوں، مسلم دکھا دیتا ہوں. وہ جو کتاب نے پیش کیا اس نے دونوں کو بولا آپ لوگ اس رد کرتے، اس جو رد کے زد میں آتا ہے وہ کیا؟ وہ جو کتاب آپ نے ابھی دکھایا مجھے، ہاں ملا علی قاری والا، ہاں اس میں کیا ہے؟ وہ خود ادھر کہہ رہا تھا کہ آپ نے پڑھا کہ ہم لوگ اس کو رد کرتا ہے، اس میں ہم لوگ کا اتفاق نہیں ہے، اس نے لکھا تھا. کہتا ہمارا اجماع ہے بھائی، آپ نے سنا نہیں؟ کہتا ہے میں کہا ادھر لکھا ہوا تھا بھائی، اس نے کہا کہ سب ہمارے علماء اعلام کا اجماع ہے. میں نے دکھا دیا، دوبارہ تم ریپلے کر کے دیکھ لینا. اچھا، میں مسلم کی طرف آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا، مسلم کہاں گیا بھائی؟ مسلم میں یہ مسلم جو کتاب ہے ان لوگوں کے نزدیک سب سے صحیح ترین کتاب ہے. قرآن مجید اور بخاری کے بعد یہ سب سے ان کا اجماع ہے. اور خود مسلم اپنے مقدمے میں کہتا ہے کہ اس میں سب احادیث اجماعی ہیں. اچھا، اس میں ملاحظہ فرماؤ، صحیح مسلم ہے بھائی، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر. اچھا، دار الفکر میں سنت کب چھپی ہے؟ سنت 2010 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 127 ہے، صفحہ نمبر ہے 127. بیان ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربین. جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم میں، اس کو شفاعت، اس کے کسی شفاعت کا فائدہ بھی نہیں پہنچتا. اس سے کیا مراد لے رہا ہے کہ کفر پہ جو مرتا ہے والدین ادھر کہاں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں؟ پڑھنے دو. جو کفر پہ مرتا ہے وہ نار میں، جہنم میں، اور اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اور اس کے اقارب جتنے مقرب ہو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. انس روایت کرتا ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس کہتے ہیں ایک شخص آئے پیغمبر کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی فی النار. قال فی النار، تیرے والد کہاں ہیں؟ جہنم میں. فلما قفا دعاہ، جب وہ واپس گیا تو اس کو بلایا، واپس آ جاؤ. واپس آ گیا. فقال ان ابی و اباک فی النار، تو اس سے کہہ دیا کہ بھئی تیرے باپ میرے باپ ایک ساتھ ہی جہنم میں. اب بولو بھائی، تم نے مشرک بنا دیا پیغمبر کو، نہیں بنا دیا پیغمبر کے والد کو؟ کٹ گیا جی، یہ جواب نہیں دے رہے بھائی.
معذرت چاہتے ہیں، آپ کی لائن کٹ گئی ہے بھائی وانی بھائی. ان کی لائن کٹ گئی ہے بھائی، ان کی آواز نہیں آ رہی. معراج الدین آپ کی لائن کٹ گئی ہے بھائی.